پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم متی کی انجیل باب 19 اور اس کی آیت 18 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور باب 19 کو ہم ختم کرے اور باب 20 کے پہلے 23 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے متی کی انجیل باب 20 اور اس کی آیت 24 سے 27 تک۔ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور جب 10 نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکومت چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں۔ تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ پیارے دوست، کلام بتاتا ہے کہ مسیح کے شاگرداں یوحنا سے اور یعقوب سے خفا ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی کو خفا ہوئے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگاں بھی مسیح کے سیدھے ہاتھ کی طرف اور بائیں ہاتھ کی طرف جگہ چاہتے تھے، مگر کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ مسیح اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بلائے اور ان لوگوں سے یہ بولنے کو لگے کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح جو بھی بات کرتے تھے پتے کی بات کرتے تھے، اور ان کے بات چیت میں مطلب رہتا تھا۔ یہ جو خدمت گزاری کا اور بڑپن کا ایک نیا طریقہ ہے جو مسیح ہم کو بتائے ہیں، اور وہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جانا ضروری ہے جو خدا کے خدمت گزاری میں مصروف ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ خداوند کے لیے گانا چاہتے ہیں تو دوسروں کو ہٹا کے ان کے جگہ پہ آنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر آپ ایک پیغام دینے والے بننا چاہتے ہیں تو دوسروں کو ہٹا کے ان کی جگہ لینے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے خداوند یہاں صاف صاف بتائے ہیں کہ اگر ہم بڑے بننا چاہتے ہیں تو سب سے چھوٹی جگہ لینا چاہیے۔ یہ ہوگا اب جب یسوع مسیح اور ان کے شاگرداں یروشلم کے قریب ہیں، تو یہ 5ویں مرتبہ مسیح اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے موت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لیں بلکہ خدمت کریں اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیے میں دے۔ یہ ایک زبردست آیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسیح بھائی اور بہن یہ آیت کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ آیت جو ہے آپ کے منہ پہ رہنا، تاکہ جب مسیح کے بارے میں بتانے کا موقع ملتا ہے تو آپ بول سکیں گے کہ یسوع مسیح یہ دنیا میں کئی کو آئے اور ان کی خدمت گزاری کیا تھی۔ یہ ہوگا آگے اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو یسوع مسیح 2 اندھوں کو بینائی دیتے ہیں۔ اب ہم آیت 29 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جب وہ یریحو سے نکلتے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ تو میرے دوست، مسیح اور ان کے شاگرداں یریحو سے یروشلم جا رہے ہیں، مگر اگر ہم وہ آدمی پہ غور کریں گے جو چوروں کا شکار ہو گیا تھا اور چوراں اس کو مار کے سڑک پہ ڈال دے رہے تھے، تو یہ آدمی یروشلم سے یریحو جا رہا تھا، یعنی کہ یہاں بالکل الٹا ہے۔ مسیح اور ان کے شاگرداں یریحو سے یروشلم جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح یریحو سے یروشلم جا رہے ہیں چوروں کے ساتھ مرنے کے لیے۔ جب مسیح صلیب پہ چڑھائے گئے تو ان کے ساتھ 2 چوروں کو بھی چڑھایا گیا، ایک ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف اور ایک ان کے بائیں ہاتھ کی طرف۔ پیارے دوست، تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یسوع مسیح ان کے امتحان کے وقت یا ستائے جانے کے وقت اپنا منہ نہیں کھولے، تو مسیح بھائی اور بہن بھی امتحان کے وقت یا ستائے جانے کے وقت اپنا منہ نہیں کھولنا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح جب دوسرے وقتوں پہ ستائے گئے تو انہوں اپنا منہ کھولے، دوسرے وقتوں میں انہوں اپنا منہ برابر کھولے۔
جب انہوں یروشلم کو گئے اپنی جان دینے کے لیے، انہوں اپنا منہ نہیں کھولے، کئی کو بولے تو مسیح میری جگہ لے رہے تھے۔ میرے دوست، میرا یقین کرو کہ منہ کھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ انہوں اس وقت آپ کے اور میرے گناہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیے تھے۔ آیت 30 میں لکھا ہوا ہے، اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا، اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ یہاں ان کا چلانا ضروری تھا۔ کئی کو بولے تو بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ اگر ان لوگاں چھوٹی آواز کے ساتھ بولتے تھے تو ان کی آواز مسیح تک نہیں پہنچتی تھی۔ ان کا چلانا ان کے زندگی میں کام کرا۔ آیت 31 میں لکھا ہوا ہے، لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی چلا کر بولے، اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ میرے دوست، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ان کا چلانا صحیح ڈھنگ کا تھا، یعنی کہ جس نام سے ان لوگاں مسیح کو بلا رہے تھے بالکل صحیح تھا۔ ان لوگاں مسیح کو ابن داؤد کے نام سے بلائے اور یہ بالکل صحیح تھا۔ کئی کو بولے تو یہ اندھے یہودی تھے۔ ان لوگاں مسیح کی بادشاہت کی عزت کرے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ عورت جس کی بیٹی میں بدرو بسی ہوئی تھی، انہیں بھی مسیح کو ابن داؤد کے نام سے بلائی، مگر مسیح اس کو یاد دلائے کہ ابن داؤد کے نام سے ان کا وہ عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو انہیں غیر قوم کی تھی، مگر یہ دو مسیح سے یہ نام سے تعلق رکھتے تھے۔ کئی کو بولے تو ان لوگاں یہودی تھے اور مسیح کو ابن داؤد کے نام سے پکارنا ان کے لیے واجب تھا۔ آیت 32 اور 33 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ دونوں کی جو ضرورت تھی ایک ہی تھی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لنگڑا نہیں تھا اور ایک اندھا نہیں تھا، دونوں کے دونوں اندھے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح ان لوگوں سے یہ سوال کیوں کرے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ میرے دوست، جب آپ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت ان کو بتانا۔ اگر آپ نجات کے واسطے ان کے پاس آ رہے ہیں تو آپ ان کو بولنا کہ آپ ایک بہت بڑے گنہگار ہیں اور آپ کو اپنے گناہوں کی معافی اور نجات کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ عرضی کے ساتھ ان کے پاس نہیں آئیں گے تو آپ کو نجات نہیں مل سکتی۔ ہم ان کو ہماری ضرورت ظاہر کرنا ضروری ہے۔ یہ اندھوں کے زندگی میں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں کے دونوں یہ چلا رہے تھے کہ اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ کس قسم کی رحمت؟ یہ جو ہے مسیح جاننا چاہتے تھے، اس لیے ان لوگوں سے سوال کرے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ اور جب اندھے ان کو بولنے کو لگے کہ اے خداوند، یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، تو مسیح کے پاس جب ہم آتے ہیں تو خاص طور سے آنا چاہیے، ان کو یہ بتانا کہ ہماری کیا ضرورت ہے۔ مسیح ہمارے ضرورتوں کے مطابق ہماری مدد کریں گے۔ آیت 34 میں لکھا ہوا ہے، یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بنا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ تو دوست، یہاں ہمارے خداوند ان کے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دیے اور یہ اندھے دیکھنا شروع کرے۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ دونوں مسیح کے پیچھے ہو گئے۔ اور میرے دوست، یہ ضرور یاد رکھنا کہ مسیح کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ مسیح کروس کے طرف بڑھ رہے ہیں اپنی جان دینے کے لیے، اور خدا کی حمد و ثنا کرنا کہ خدا اپنے سچ مسیح کا رستہ چنا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور ہم کو روحانی زندگی دینے کے لیے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کرنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی خدا کی طرف سے حاصل کرنا۔
تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ خدا آج آپ کو یہ موقع دے رہا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 20، اور ہم یہ باب کے ذریعے سے بہت کچھ باتیں سیکھے۔ پیارے بھائی بہن، خدا وہ خدا ہے جو ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھتا اور دل کھول کے دینے والا خدا ہے۔ حالانکہ مالک کے کھیت میں کئی لوگ آخری گھنٹے میں کام کرنے کے لیے آئے، مگر مالک دل کھول کے ان لوگوں کو وہ لوگوں کے برابر کرا جو شروع سے کام کرے، یعنی کہ دن شروع ہونے کے ساتھ۔ اور ایک چیز ہم جو غور کر سکتے ہیں بولے تو وہ یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کو اپنی بھید کے باتیں بتاتا ہے جو اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ مسیح کے شاگرداں مسیح کے پیچھے ہو گئے تھے، اور مسیح اپنی روحانی بھید ان پہ ظاہر کرے اور بتائے کہ انہوں یروشلم کو جا رہے ہیں اپنی جان دینے کے لیے، مگر مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کر سکتے بولے تو خدا جو ہے ہمارے مرضی سے کام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی مرضی سے۔ حالانکہ یوحنا اور یعقوب کی ماں اپنے بیٹوں کے لیے مسیح سے عہدے مانگی، مگر مسیح انکار کر دیے۔ ان کے بیٹوں کو عہدہ نہیں ملا۔ عہدوں کا فیصلہ کرنے والا خدا ہے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ صرف خدا کے طاقت سے انسان شفا پا سکتا ہے۔ یہ دونوں آدمی اندھے تھے، اور ان کو دیکھنے کی طاقت کوئی نہیں دے سکتا تھا سوائے خدا کے، اور کلام بتاتا ہے کہ مسیح کے ذریعے سے یہ دیکھ سکے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم متی کی انجیل باب 21 شروع کریں گے۔ اگر ہم باب 21 میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح گدھے پہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد ہیکل کو صاف پاک کرتے ہیں، اس کے بعد انجیر کے درخت کو لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد سردار کاہنہ ان سے ان کے اختیار کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اس کے بعد مسیح جو ہیں 2 بیٹوں کی تمثیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد مسیح باغبانوں کی تمثیل دیتے ہیں۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے، پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 3 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فیج کے پاس آئے، تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی باندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ تمہیں ملے گا، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ پیارے بھائی بہن، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی میں ہم کو کوئی معجزہ نظر آتا ہے، حالانکہ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعی میں معجزہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معمولی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسیح گئے وقت جب یروشلم میں تھے تو انہوں اپنے دوستوں سے کچھ بات چیت کرے ہوں گے کہ جب انہوں پھر سے یروشلم کو آئیں گے تو ان کو جانور کی ضرورت پڑے گی۔ یہ انتظام مسیح کر چکے تھے ہوں گے، اور ان لوگاں یہ بات سے راضی بھی ہو گئے ہوں گے، اور مسیح ان لوگوں کو بولے ہوں گے کہ انہوں اپنے شاگردوں کو بھیجیں گے اور تم لوگاں ان کو وہ دے دینا۔ آیت 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ یہ جو آیت لی گئی ہے وہ زکریا نبی کے کتاب سے لی گئی ہے۔ یہ بات کا ذکر ہم کو باب 9 اور آیت 9 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختار یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں تھوڑے
اہم چیزاں چھٹ گئے ہیں۔ متی رسول یہاں تھوڑے چیزاں چھوڑ دیے ہیں۔ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، یہ چیز جو ہے چھٹ گئی ہے۔ کئی کو بولے تو ہمارے خداوند شادمانی کے واسطے یروشلم میں نہیں آ رہے، یہ اس وقت ہوگا جب انہوں دوبارہ آئیں گے، یہ ہوگا۔ اور ایک چیز یہاں چھٹ گئی ہے بولے تو وہ ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے دوست، یہ جو لفظ نجات ہے وہ جیت کا لفظ ہے، یعنی کہ یہ ایک جیت کا خیال ہے جو مسیح کے دوبارہ آنے کے وقت میں پورا ہوگا۔ تو دوست، یہ سارے باتوں کے ذریعے سے جس پہ ہم غور کرے ہیں، ہم یہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو جیت کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوں گے۔ تھوڑوں کا خیال یہ ہے کہ مسیح کا جوان گدھے پہ بیٹھ کے آنا ان کے نرمی کے بارے میں ظاہر کرتا ہے، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جوان گدھوں پہ بادشاہاں بیٹھتے تھے اور جوان گدھوں پہ سواری کرتے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گدھا ایک ایسا جانور ہے جس کا خطاب ہے امن، اور گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جس کا خطاب ہے جنگ۔ تو یسوع مسیح جب یہ گدھے پہ بیٹھ کے آ رہے تھے جو امن ہے، تو انہوں ایک بادشاہ بن کے آ رہے تھے۔ آیت 6 سے 9 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے انہیں حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لے کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی کہ ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالمی بالا پر ہوشانا۔ پیارے بھائی بہن، ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح یہ راستے سے اس سے پہلے یروشلم میں نہیں آئے ہوں گے، اور یہ بات ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھیں گے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں زیادہ تر انہوں یروشلم میں بھیڑ کے دروازے سے آئے، جہاں سے جانوروں کو قربانی کے طور پہ چڑھانے کے لیے لاتے تھے، مگر یہ بار نہیں۔ یہاں جو ہے انہوں ایک بادشاہ کے حیثیت سے آتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بادشاہ کے حیثیت سے پہچانتے ہیں، اور یہاں جو ان کے ساتھ ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے ان کو قبول کرنے کے لیے یا پھر ان کا انکار کرنے کے لیے۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے خداوند جب یروشلم میں داخل ہوئے تو کئی لوگ تھے جو ان کو نہیں جانتے تھے، مگر کئی لوگ تھے جو ان کو جانتے تھے، اور جو ان کو جانتے تھے وہ لوگ مسیح کے بارے میں یہ گواہی دے رہے تھے کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ یہاں جو ہے مسیح کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگ ان کے بارے میں بول رہے تھے۔ پیارے بھائی بہن، کیا ہم مسیح کے بارے میں وہ لوگوں کے سامنے گواہی دے رہے ہیں کیا جو لوگ مسیح کو نہیں جانتے؟